أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سب تعریفیں کل شکر اللہ کا ہے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. وہ رحمان و رحیم ہے، یعنی سب پہ مہربان اور ہمیشہ مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل مقصود پر پہنچا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو غضب کا شکار ہو گئے. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. سورۃ الفاتحہ، آج ہم اس کے جس نقطے پہ غور کریں گے تجویدی لحاظ سے، وہ ہیں اس میں پور پڑے جانے والے حروف، اور یہی ہمارا موضوع کل سے شروع ہوا ہے. آپ غور فرمائیں تو اس میں اگر کلر والے قرآن میں، تجویدی قرآن میں ہم دیکھیں تو را کو سبز رنگ دیا گیا ہے اس قرآن میں جو میرے سامنے ہے. تو اس کے علاوہ صراط میں 3 حرف آئے ہیں، صاد، را اور طا. تو یہ تینوں ہی پر پڑے جانے والے حرف ہیں. اہدنا الصراط، اگر یہ پر نہ پڑے جائیں گے تو امکان ہے کہ صاد کی جگہ ہم سین پڑھ جائیں اور طا کی جگہ تا پڑھ جائیں، کیونکہ تا جو ہے نقطوں والی وہ باریک ہے اور طا موٹی ہے. 3 حرف یہ پر آئے ہیں. المستقیم میں قاف موٹا ہے نقطوں والا. اگر ہم اس کو قاف مستقیم اہتمام سے نہ پڑھیں تو امکان ہے کہ وہ ڈنڈے والا کاف پڑھا جائے، جو کہ باریک ہے. یہ ہے قاف اور وہ ہے کاف. یہ چوتھا حرف ہوا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اس آیت کے ٹکڑے میں 2 حرف اور پر آئے ہیں، ایک غین اور دوسرا راد. تو اس کو بھی ہرا سبز رنگ دیا گیا ہے. غیر المغضوب علیہم 2 حرف یہ ہو گئے. والضالین میں پھر ضال موٹا آ گیا، پر آ گیا. تو ہم اگر اس پہ نظریں جمائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ہم نے پر پڑے جانے والے حروف جو پڑھے ہیں ان کی تعداد 6 ہے. کون کون سے پر ہیں حروف؟ صراط سے 3 تو یہ یاد رکھ لیں کہ صاد، را اور تا، یہ 3 ہو گئے. چوتھا قاف ہو گیا، 5واں غین ہو گیا اور 6ٹھا واد ہو گیا مغضوب. تو اگر ویسے یاد کرنے ہوں تو ہو سکتا ہے کسی وقت آدمی بھول جائے. اب یہ سورہ فاتحہ تو ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں نماز کی. تو اب ان پہ غور کریں گے. باقی پچھلی دفعہ ہم نے یہی سورہ مبارکہ جب اس کا مطالعہ کیا تھا تو ہم اس کے مخارج پہ غور کیا تھا کہ الحمدللہ ہا کا مخرج کیا ہے، غین کا مخرج کیا ہے، عین کا مخرج کیا ہے. اب وہ چیزیں بھی اس میں جمع کر لیں اور اس کے علاوہ آپ یہ پر پڑے جانے والے حروف بھی شامل کر لیں، یعنی 6 حروف. تو اس طرح سے 6 حروف یہ بھی یاد رکھنے، مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ سورہ بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ اچھی
پریکٹس ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک اور بات ہم آج اس پہ ذکر کر لیتے ہیں کہ 6 میں سے 5 حروف تو ایسے ہیں را کے علاوہ جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، لیکن را کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ را کبھی پر پڑا جائے گا اور کبھی باریک پڑا جائے گا۔ اس کی موٹی سی علامت یہ سمجھ لیں کہ را پہ جب زبر یا پیش ہو تو یہ پر پڑا جاتا ہے اور زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے۔ یہ تو ہم زبانی یاد رکھ لیں گے اتنی سی بات کہ را جو ہے وہ باریک ہوگا اگر اس پہ زیر آ جائے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں قاعدے، وہ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم صرف یہ دیکھ لیں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ اس کو اگر ہرے رنگ دیا گیا ہے تو پھر یہ موٹا ہے، پر ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی کہ اوپر زبر ہے یا پچھلا حرف اس پہ زبر ہے، اور بھی کچھ ایسے قاعدے ہیں۔ تو وہ قاعدے کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو رنگ دے دیا ہے۔ اگر یہ رنگ نہ کیا ہوا ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور پھر ہم غور کر لیں گے کہ یہ را کس وجہ سے باریک ہوا۔ تو وہ قواعد بھی انشاءاللہ ایسا ایسا ہم اس کا بھی ذکر کبھی کر لیں گے، لیکن آج صرف اتنا ہی کہ را پہ زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑا جائے گا اور زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ 5 حروف جو ہیں صاد، طا، قاف، غین اور ضاد، یہ ہمیشہ ہی پر پڑے جانے والے حروف ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی یہ آپ کو نظر آئیں گے تو اس کا پر والا رنگ ہوگا۔ تو آج ہم نے جو سبق سیکھا اس کی انشاءاللہ اپنے سارے دن میں مشق کرتے رہیں گے، اور اسی طرح 1-2 سبق میں اور اسی کو کرنے کے بعد ہم پھر کسی دوسرے رخ پہ انشاءاللہ اپنے بات کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے اس میں آسانی کا معاملہ کرے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔